خواتین و حضرات، آج کی پریس کانفرنس بڑی ہم لوگ مختصراً اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے. ہماری چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ آج ملاقات تھی، اور یہ ملاقات کا پس منظر آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جیل ٹرائل کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں نے خود بات کی، کیونکہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے دفتر سے کال آئی کہ وہ ہمارے ڈیلیگیشن سے، اپوزیشن کے ممبران سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے ڈیلیگیشن سے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 3 بار میں نے ان کی اجازت پوچھی کہ جی آپ اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے خود بات کی. اور اتفاق سے میرے ساتھ اس دن بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے اور سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بالکل کہا. اور جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے پھر ان سے اجازت لی. میں نے کہا جی آپ کی اجازت ہے. انہوں نے کہا بالکل ملے، اور اپنا موقف جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اور بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا انہوں نے نام لے کے کہا کہ ان سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، جو آج کی میٹنگ کا آج جو پوائنٹس وہاں پہ رکھے گئے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ، سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے جو کیسز کی ڈیٹس ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ ماناز قانون ساز یہاں ہمارے وکلاء حضرات بیٹھے ہیں، ان کی علم میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ ڈیٹس جو ہیں وہ ان کی چینج ہو جاتی ہیں. ان کی سماعت کی ڈیٹس جو کیسز کی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بشریٰ بی بی صاحبہ کا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری رسائی اور میٹنگ کی ڈیٹس جو کورٹ آرڈرز میں دی ہوتی ہیں، لوگوں نے کورٹ آرڈرز اٹھائے ہوتے ہیں، وہ نہیں الاؤ کرتے جیل اتھارٹیز. اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کو، جو کہ ایک پریویلیج ہوتا ہے، آپ کا لائر کلائنٹ کا پریویلیج ہوتا ہے، وہ الاؤ نہیں کیا جاتا. وکلاء کو دور رکھا جاتا ہے اپنے کلائنٹ سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے دور رکھا جاتا ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ سے. ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان کو فون کالز جو ان کو قانون میں ان کو اجازت ہے جیل مینول کے تحت، وہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا. وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے اس چیز کا بھی باور کرایا کہ جو جیل مینول ہے اور قانون، اس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لوور جوڈیشری میں جو یہ حالات ہو رہے ہیں، تو آئین اور قانون تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب کا سب جو آپ کا لوور کورٹس میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، بشریٰ بی بی صاحبہ سے، ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا قانون اور کون سا آئین. یہاں پہ اس وقت ڈاکٹر بابر امان صاحب نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارے مختلف لیڈران، ان کے جو ٹرائلز ہوئے تھے وہ اوپن کورٹ میں ہوئے تھے، وہ جیل میں نہیں ہوئے تھے. اور یہ بھی ہم نے ان کو بتایا. پھر ان کو ہم نے بتایا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے، عمر چیمہ صاحب کے حوالے سے، میاں محمود الرشید صاحب کے حوالے سے، حسان نیازی صاحب، ہمارے باقی لیڈران، ہمارے ورکرز جو کہ فالس اور بوگس ایف آئی آرز میں ان کو اندر بند کیا ہوا ہے. ہمارے مختلف وکلاء حضرات ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز دوسری جگہوں میں کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا. اور کیسے مختلف آپ کے عدالتوں کے آرڈرز موجود ہیں کہ ایک ایف آئی آر میں، مطلب آپ مختلف ایک ہی اس انسیڈنٹ کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز کے اوپر جو کتکن لگائی ہے کورٹ کی، وہ بھی فالو نہیں ہو رہی. ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی. مسنگ پرسنز کے اوپر جو ہمارے انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور اس چیز کو پریس کیا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اس وقت بلوچستان میں، کے پی کے بارڈر اضلاع میں، باقی جگہوں میں جو آپ کے مسنگ پرسنز لوگ پنجاب میں، سندھ میں اٹھائے جاتے ہیں، نہ کوئی آئین، نہ قانون، نہ ان کا پتہ لگتا ہے. مہینوں تک وہ غائب رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی رسائی ہوتی ہے، اور اچانک ایک دن کہیں پہ ان کو نمودار کیا جاتا ہے یا کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ تو چلے کے لیے چلے گئے تھے. اس کے اوپر ہم نے بات کی اور ہم نے کہا جی آج خدا نہ خواستہ بلوچستان میں، میرے منہ میں خاک، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت بلوچستان میں حالات اس قدر تشویشناک ہو گئے کہ آپ کے 7-8 اضلاع یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں. میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے باور کرائی بات کہ رول آف لا جو ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے. جس ملک میں آپ کی رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملازمتیں نہیں ہوں گی،
آپ کی افراد زر کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور حکومت اور معیشت نہیں چل سکے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، چیف جسٹس صاحب کو ہم نے بتایا کہ آج کی فگرز دیکھ لیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کا انجن ہوتا ہے معیشت کا، اس کا بجائے وہ بڑھنے کے وہ 2% سے سکڑ گیا ہے. آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، افراد زر بڑھ رہی ہے، قوت خرید کم ہو رہی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے. میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے. پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا، اجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈرز جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان وکلا حضرات کو، جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانوندان بھی ہیں، یہ مطلب وکلا بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں. ہمارے جتنے وکلا حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی، ان کے اوپر بھی وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں، بات نہ کر سکیں. اس کو ہم نے بہت مطلب سختی سے اس چیز کو باور کرایا. اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں، اس کے بارے میں ان کو باور کرایا. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے، جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے جو خط لکھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے کہا جی یہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بحیثیت چیف جسٹس آپ کی ایک لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ جو ہیں وہ باور کرائیں. اور بڑی طویل میٹنگ تھی اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں، ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا. ڈوسیئر جو ہے وہ پورے کا پورا جو پہلے ان کو فراہم کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق، وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا. اور مزید بھی جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کورٹس ہیں اس پہ ریفارمز کا، آپ کے سپریم کورٹ میں، آپ کے ہائی کورٹ میں ریفارمز کے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی دستاویزات اور ڈیٹیلز ہمارے جو ساتھی یہاں پہ ماناز یہاں پہ ہمارے لوئرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لوئرز ہیں وہ ان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا.